پوسٹ مارٹم کے حوالے سے ان کی بیٹی جو دعائیں عامر ہیں ان کو جب اپروچ کیا گیا، کیونکہ سابقہ اہلیہ کی طرف سے خلا اور وہ ابھی بھی ایک میٹر چل رہا ہے جو کہ ابھی بہت جلد اس کے اوپر بھی معاملہ الگ ہی نوعیت کا رخ اختیار کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز، میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی، امید کرتا ہوں آپ خوش و خرم ہوں گے۔ ناظرین کرام، متعدد ایسے واقعات پورے سال رونما ہوتے ہیں جس میں انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور کچھ ایسے اچانک واقعات ہوتے ہیں جس سے انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو ویسا ہو جاتا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو ویسا ہو جاتا۔ میں بالکل بات کر رہا ہوں عامر لیاقت حسین صاحب کی۔ ایک زندگی کا وہ باب بند ہوا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ پچھلے ایک سال میں جس طریقے سے جتنے ڈپریس اور جتنے شاکنگ مومنٹس ان کے ساتھ ہوئے وہ شاید کسی اور کے ساتھ نہیں ہوئے۔ تقریباً سن 2003 سے لے کے آج تک جتنا انہوں نے انٹرٹین کیا یا اپنی شناخت بنائی، جس طریقے سے جس معتدل شخصیت کے حامل تھے، کچھ لوگوں کے لیے بہت زیادہ بہترین تھے، کچھ لوگوں کے لیے بہت زیادہ خراب تھے، مگر اب اس دارفانی سے کوچ کر چکے ہیں، تو ہم اس حوالے سے نیک نیت رکھیں گے۔ مگر جو سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو آج ان کی میت کو روکا گیا، پھر ساتھ میں ان کی نماز جنازہ کے اوپر جو معاملات ہوئے، پھر تدفین کے اوپر جو معاملات ہوئے، اور ساتھ ساتھ جو سابقہ اہلیہ ہیں ان کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ کس جانب جا رہے ہیں، یہ میمرز پھر ایک بار مارکیٹ میں آئے ہیں، اور ایک ایسے شخص کے بارے میں یہ بات کریں جو اب اس دنیا کا حصہ نہیں ہے، اور اس کی آل کو، اس کے پرانے کاموں کو لے کر ایسے ایسے معاملات مارکیٹ کے سامنے لا رہے ہیں جس سے ان کی عزت میں کمی بھی ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کا اپنا جو ویلاگرز اور میمرز ہیں ان کا اپنا مورال بھی جو ہے وہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، یا کس ذہنیت اور کس سوچ کی عکاسی کرتے نظر آتے ہیں۔ ناظرین کرام، ان تمام باتوں کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے التماس کروں گا کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں اور آپ کو ملتے رہیں۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب، کل آپ کو معلوم ہے خدا داد کالونی کراچی کا ایک مشہور و معروف ایریا، اس میں وہاں پہ اپنے گھر میں جو ہے وہ مردہ حالت میں یا بے ہوشی کی حالت میں پائے گئے۔ کچھ لوگوں نے اسی وقت اڑانا شروع کر دیا کہ یہ ڈرگس کی وجہ سے ہوا۔ انہوں نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا بھی انتظار نہیں کیا، فرسٹ انیشیل انسپیکشن رپورٹ کا بھی انتظار نہیں کیا، اور اپنے کمنٹس پاس کرنا شروع کیے۔ جنگل میں آگ کی طرح پھیلنے والی اس خبر نے تمام لوگوں کو سوگ میں مبتلا کر دیا، کیونکہ اس وقت جو عامر لیاقت حسین صاحب کے ساتھ معاملات تھے، خاص طور پہ وہ جتنے ڈپریس تھے، اور لاسٹ ایک ماہ میں جتنے انہوں نے بیانات دیے بڑے رو دھو کے، اور بہت ہی زیادہ گرفتہ، اور کہہ لیں کہ وہ اتنا زیادہ ڈپریس اور ٹینس تھے کہ پوری عوام کے چند اشخاص کو صرف یہ معلوم تھا کہ یہ ڈپریشن کے مرض کا شکار ہو کے کہیں بہت بڑا معاملہ ان کے ساتھ رونما نہ ہو جائے۔ اور میمرز کا معاملہ تو یہ ہے کہ میمرز نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا، اللہ چھوڑتا تو ہے نہیں، وہ بھی معاملہ سامنے آئے گا۔ خیر، امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے اور ان کو بھی جو ہے وہ اچھا انسان بننے کی توفیق دے۔ اب سینیریو یہ تھا کہ جو پولیس نے کل پوسٹ مارٹم کے حوالے سے ان کی بیٹی جو دعائیں عامر ہیں ان کو جب اپروچ کیا گیا، کیونکہ سابقہ اہلیہ کی طرف سے خلا اور وہ ابھی بھی ایک میٹر چل رہا ہے جو کہ ابھی بہت جلد اس کے اوپر بھی معاملہ الگ ہی نوعیت کا رخ اختیار کر سکتا ہے، ان سے پوچھا تو انہوں نے اور ان کے بیٹے نے منع کر دیا کہ پوسٹ مارٹم نہیں ہوگا، اور ہم ان کو ڈائریکٹلی تدفین کے لیے آرام گاہ تک لے کے جائیں گے۔ اس کے بعد سرد خانہ شیپا میں وہ موجود تھے۔ جب ان کی باڈی کلیکٹ کرنے کے لیے فیملی وہاں گئی تو ان کو باقاعدہ طور پر پہلے معاملات ایفیڈیوٹ تک ہوئے، اس کے بعد پھر معاملہ روک دیا گیا، پولیس نے ان کی ڈیڈ باڈی حوالے کرنے سے روک دی، اور معاملہ عدالت کے رخ پہ چلا گیا کہ آیا ان کی جو موت کی جو وجہ ہے وہ اب تک ڈکلیئر نہیں ہوئی کہ ہارٹ اٹیک ہے، ڈرگس سے ہیں، یا کسی نے خودکشی کی، انہوں نے خودکشی کی ہے، یا کسی نے ڈرگس یا کسی نے زہر دے کے ان کو مار دیا ہے۔ اس بات کے حوالے سے پولیس نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، جہاں پہ جوڈیشل انسپیکشن، جوڈیشل ورڈکٹ آیا کہ انسپیکشن ہوگا اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر معاملات طے ہوئے، تدفین کا عمل مکمل ہوا، اور عبداللہ شاہ غازی میں ان کی تدفین ہوئی ہے۔ وہاں پہ عمر شریف، لاسٹ ٹائم آپ کو 1 سال ہے تقریباً، عمر شریف کی ایک بہت بڑا کامیڈین جو ہے وہ اس دنیا دارفانی سے کوچ کر گیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب جو آئیکن تھے اور بہت سے لوگوں کے لیے مشعل راہ بھی تھے، اپنے کچھ لوگ ان سے خفا ہیں، کچھ لوگ ان سے بہت زیادہ خوش ہیں
یہ تو ہر کسی کی اپنی اپنی رائے ہے، مگر اس وقت تحریک انصاف کے رہنماؤں نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی، اور بہت سے ایم کیو ایم کے کارکنان جو ان کے پرانے کارکنان تھے انہوں نے شرکت کی، مگر کوئی ایم کیو ایم کی طرف سے کوئی بہت بڑا ہم نے رہنما ان کی طرف نہیں دیکھا. یا تو بجٹ کی وجہ سے وہ مصروف تھے، اور ڈاکٹر عامر لیاقت حسین جو اتنی عرصے کی رفاقت تھی اس کو بھلا کے انہوں نے ان کے آخری جو کہہ لیں کہ ملنے کا جو آپشن تھا اس کو بھی چھوڑ دیا. خیر یہ معاملہ کسی اور رخ پہ عمران خان صاحب نے بھی کل ہی ٹویٹ کر دیا تھا، اور اس کے بعد آج ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کی سندھ کی کابینہ نے جو ہے وہ ان کے نماز جنازہ میں شرکت کی ہے. ایک بہت بڑا باب، اب تک بہت سے لوگوں کے لیے یہ معاملہ جو ہے کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب اس دنیا میں نہیں رہے. متعدد چینلز کے ساتھ جڑے رہنے والے عامر لیاقت حسین کا باب جو ہے وہ بند ہوا، اور ایک بہت بڑا ایرا رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے ہو، عالم آن لائن کے حوالے سے ہو، یا پھر نعتوں کے حوالے سے ہو، وہ اب کوئی اور اس جیسا نہیں آ سکتا. امجد صابری، عمر شریف، اور یہ وہ لوگ ہیں، جنید جمشید، یہ وہ لوگ ہیں جو دلوں میں رہیں گے اور عرصے تک لوگ انہیں یاد کریں گے. خیر ناظرین کرام، میں آپ کو یہاں پہ ایک اور بڑی اپڈیٹ دے دوں کہ بجٹ کے حوالے سے جو ہے عامر لیاقت حسین صاحب کی شاید اتنی کوریج جو ہے وہ کل سے ٹی وی پہ نہیں مل پائی، مگر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی بیٹے نے نماز جنازہ پڑھائی، یہ بھی ایک بہت بڑا وہ تھا. اور ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا یہ ایک بہت بڑا پیغام جو ہے وہ معاشرے میں گیا، جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی کے والدین چلے آتے ہیں مجھ سمیت، کہ والدین کی نماز جنازہ اولاد پڑھائے تو بہت بہتر ہے. اور آج دیکھا ہم نے کل رات میں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے بیٹے نے جو ہے وہ ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور ایک بہت بڑا میسج پوری قوم کو گیا کہ ہمیں اس فرض کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اپنے آل کو بھی تیار رکھنا چاہیے. کسی کا کچھ نہیں پتہ، موت برحق ہے، ہر کسی کو آنی ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ اس نے ہماری جان کب اپنے قبضے میں لینی ہے. ہماری نیت بہتر ہو، ہمارے اعمال اچھے ہوں، تو ہم جنت الفردوس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت بھی اختیار کریں گے اور ان کے قریب بھی ہوں گے. ناظرین کرام، ایک شخص چلا گیا، اس کے بارے میں اب ایسی باتیں اور ایسی افواہوں اور ایسی ویڈیوز کے اوپر کان نہ دھرے جائیں جو ان کی شخصیت کے اوپر، ان کی سابقہ اہلیاؤں کے اوپر، یا پھر ان کی اولادوں کے اوپر کوئی آنچ بھی آنے دے. جو معاملہ سابقہ اہلیاؤں کا تھا وہ ختم ہوا، ان کو اب اس کے ساتھ جوڑنا اور اس کے ساتھ ملانا کسی بھی طور پر صحیح نہیں ہے، شرعی طور پہ بھی صحیح نہیں ہے، اور ایک اخلاقی طور پر بھی صحیح نہیں ہے. اخلاقی طور پر سوچ سمجھ کے کام کریں کہ کسی بھی ویڈیو کو یا ایسے میمر کو اگر آپ پروموٹ کر رہے ہیں تو آپ بھی گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں. خدا را ان چیزوں کو بہت خوش اسلوبی سے دیکھیں اور اسے اچھے سے سنبھالیں اور لوگوں کو گائیڈ کریں. امید کرتا ہوں یہ ایک اصلاحی طور پر ایک چیز ہم نے پیش کی تھی جو آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی، پسند بھی ہوگی، اور آپ کو یہ بھی پتہ چلے کہ اب ہم انٹرنیشنل کانٹینٹ دوبارہ اسٹارٹ کر رہے ہیں، اور اس کا ٹائم ہم رکھ رہے ہیں تقریباً صبح 9 بجے کا. تو انشاءاللہ روزانہ 9 بجے جو ہے وہ آپ کو انٹرنیشنل کانٹینٹ کے بھی اپڈیٹ ملے گا. دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز. شکریہ.